اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم ان آیات کی تفسیر کر رہے تھے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے بنیادی مسائل بیان کیے ہیں، اور اس آیت کے زیادہ تر حصے کی ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ میں اس کو بریفلی ساری چیزیں نہیں ریپیٹ کروں گا، بریفلی سیاق و سباق کے لیے دہرا دوں۔ اس ہم نے پڑھا تھا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، انما حرم بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا علیکم تم سب کے اوپر المیتہ مردار، یعنی وہ جانور جو کہ خود مر جائے یا اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا۔ انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا ہے، والدم اور خون حرام کیا گیا، یعنی وہ خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، دم مسفوحہ جسے کہتے ہیں، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اور وہ چیز اہل بہ جس کو پکار دیا جائے، جس کے اوپر پکار دیا جائے، لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، اور فمن اضطر اور جو کوئی حالت اضطرار کے اندر آ جائے، مجبوری کی حالت کے اندر آ جائے، حالت اضطرار کی میں وضاحت کروں گا، غیر باغن نہ حد سے نہ جو ہے وہ بغاوت کرنے والا ہو، یعنی نہ خوش ہو کے کھانے والا ہو، ولا عادن اور نہ جو ضرورت ہے یا حد ہے اس سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ اس آیت کو کیا سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں، باقی اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اب درندوں کے گوشت، درندے جو ہیں، درندے یہ بیسٹ جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں کوئی مردار خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کے اوپر کسی اور کا نام، یہ چاروں چیزیں درندے کے گوشت پہ تو اپلائی نہیں ہوتی، لیکن بالاتفاق درندوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس طرح کچھ اور جانور بھی ہیں لیکن ان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے اندر تمام جو حرام ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے۔ بہت ساری حرام چیز جو کہ حدیث کے اندر حرام بیان ہوئی وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یا ان کا آیت کا مفہوم یہ ہے، اس وقت کے عرب کے معاشرے کے اندر یہ کچھ چار قسم کی چیزیں تھیں جن کو حلال سمجھا جاتا تھا، تو اس وقت کے عرب معاشرے کے پیش نظر اس وقت کہا گیا کہ یہ چار چیزیں جنہیں مشرکین مکہ اور عرب کے رہنے والے باقی لوگ حلال سمجھتے ہیں، یہ چیزیں حلال نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے دوبارہ بتا دیا کہ کچھ لوگ اس آیت کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر چار چیزوں کا ذکر ہے تو فلاں چیز جو ہے وہ پھر حرام تو حرام کیسے ہے؟ تو اس آیت کا میں نے مفہوم بتا دیا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، دوبارہ عرب کے اندر اس وقت جو مستعمل چیزیں جو کہ حرام تھی لیکن ان کو حلال سمجھا جاتا تھا، تو بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں عرب کے اندر جو روٹین کے اندر، ان کے ایک عرف کے اندر، ان کے ایک معاشرے کے اندر جو حلال سمجھی جا رہی ہیں، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، جس کے اندر مردار کا گوشت بھی تھا، ہم نے اس کی وضاحت بہت کی تھی، دم مسفوحہ بھی تھا جو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت بھی تھا، آپ کو پتہ ہے عیسائی یہودی تو اس وقت کھاتے تھے اس وقت بھی،
اور وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا کہ اللہ بغیر اللہ سے مراد کیا ہے۔ جس طرح پچھلے دفعہ میں نے بتایا تھا، عربوں کے رواج کی بات ہو رہی ہے۔ عربوں کے اندر یہ لفظ اس وقت جو ہے نا، محل کا لفظ عربی کے اندر شامل تھا، عربی کے معاشرے کے اندر تھا۔ محل عربی کے اندر اس ذبیحہ کو کہتے تھے، اس جانور کو کہتے تھے جسے وہ بتوں کے لیے مختص کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت اس کے اوپر زور سے بت کا نام پکارا جاتا تھا کہ یہ کہ نعوذ باللہ فلاں جانور ہے، تو کہہ دیا کہ یہ نعوذ باللہ یہ جانور جو ہے منات کا نام زور سے لیا، اور جانور کو پھر ذبح کر دیا گوشت کے لیے منات کا نام لے کے، یا لات کا نام لے کے، یہ عزا کا نام لے لے۔ تو ایک تو یہ نام تو یہ ہے کہ یہ لفظ اہلا یا یہ ذبی جسے محل کہتے ہیں، یہ عربی معاشرے کے اندر کہاں سے آیا؟ عربی معاشرے کے اندر یہ مستحمل تھا، تو محل کو یہاں حرام قرار دیا گیا۔ اور بعد میں یہ لفظ شروع تو ایسے ہوا، لیکن بعد میں عرب کے معاشرے کے اندر اس کے اوپر ذبح کرتے وقت بت کا نام لینا ضروری نہیں تھا۔ اس کے اوپر بت کا نام لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے کہ بت کے تقرب کے لیے، بت کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے تھے کہ یہ جانور دیکھیں نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عرب بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے، میں نے پہلے وضاحت کی تھی پچھلے تقریباً فیو ویکس پہلے، کچھ ہفتے پہلے۔ عرب یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین و آسمان کے خالق والا ان سالتہم من خلق السماوات والارض یقولون للہ، اگر ان سے یہ پوچھے مشرکین مکہ سے، جس طرح قرآن مجید غالباً یہ 20ویں پارے کے اندر، اگر ان سے آپ یہ پوچھئے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لات منات اور عزا نے بنایا ہے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، کہتے تھے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہتے تھے کہ یہ نفع نقصان کا مالک جو ہے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن بتوں کے بارے میں نظریہ یہ رکھتے تھے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ویسے نہیں لے سکتے، اگر ہم ان بتوں کو خوش کریں، ان کی نظر و نیاز کریں، ان کے لیے قربانی کریں، اور باقی اس طرح کی رسومات تھی، اگر ہم یہ بتوں کے لیے یہ رسومات کریں تو بت ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور جب ہمیں خوش ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا بتوں کے بارے، یہ ابو جال کا نظریہ تھا، ابو لہب کا نظریہ تھا، ولید بن مغیرہ کا نظریہ تھا، اور باقی ان بڑے بڑے مشرکین کے بھی نظریے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو شرک تھا اس کی ان کے نزدیک فلسفی کیا تھی۔ تو اسی وجہ سے جانور کو وہ بتوں کے نام پہ کہتے تھے کہ فلاں جو جانور ہے، یہ بتوں کے یہ جانور میں نے فلاں بت کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اور ایسے وہ تمام مقامات جہاں یہ بت ہوتے تھے ان کو نصب کہتے تھے۔ نصب عربی، جیسے قرآن نے سورۃ المائدہ کے اندر پچھلی دفعہ ہم نے وضاحت کی تھی، قرآن نے سورۃ مائدہ کے اندر اسی حلال اور حرام کی مزید وضاحت کی ہے۔ تو وہاں یہ جہاں بات کی گئی ہے نا، انما حرم علیکم کی بات کی گئی سورۃ المائدہ کے اندر، وہاں یہ بات کی گئی ہے ایک اور چیز کی، وما ذبیح علی النصب، وہ چیز جو ذبح کی گئی کسی بھی نصب کے اوپر۔ نصب کہتے تھے، لفظی مطلب ہوتا ہے نشان، لیکن اس زمانے کے اندر جو عبادت گاہیں تھی نا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جاتی تھی، چاہے وہ پوجا لات کی ہو، منات کی ہو، عزا کی ہو، حبل کی ہو، کسی کی بھی ہو، تو ان جو اسٹیشنز ہوتے تھے غیر اللہ کی پوجا کے لیے، ان کو نصب کہا جاتا تھا۔ جس طرح آج کل کے زمانے کے اندر میں مثال نان مسلم میں سے دیتا ہوں، آپ نے ہندوؤں کے مندر دیکھے ہوں گے، وہاں جانور جا کے چھوڑے جاتے ہیں مندروں کی یا بتوں کی جو ہے وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے۔ تو وہ جو سٹیشنز ہیں ہندوؤں کے مندر وغیرہ، انہیں نصب کہتے ہیں۔ تو وما ذبیح علی نصب کی بات کی گئی، وہ چیز جو ایسی غیر اللہ کے لیے جو عبادت گاہ ہیں ان کے اوپر جو ذبح کیا گیا۔ اب یہاں قرآن نے یہاں اللہ کے نام لینے یا نہ لینے کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے پھر بھی حرام ہے، اور اس کو ذبح کیا جائے بتوں کی خوشنودی کے لیے یا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام لے بھی لیا جائے تو یہ حرام ہے۔ اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو، اس طرح پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ دو باتیں، آپ کو میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ دوبارہ میں ایک مثال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نان مسلمز یعنی غیر مسلموں کے تہوار پہ
کھانے پینے کی چیزیں ہمارے ہاں آتی ہیں ان کے گھروں سے، یعنی گوشت وغیرہ، جیسے 25 دسمبر ہے یا اس طرح، تو ہم کیا وہ کھا لیں یا نہ کھا لیں؟ تو آپ نے اس کو حرام فرمایا اور کہا آپ لوگوں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ اس دن جو ذبح کرتے ہیں وہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ غیر اللہ اللہ کا نبی ہو۔ کہ 25 دسمبر کو جب اگر ذبح ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی ہے، جو کہ اولو العزم پانچ بڑے پیغمبر ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، لیکن ان کو اللہ کا بیٹا مان کے ان کے تقرب کے لیے بھی اگر ذبح کیا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو حرام فرمایا۔ اور جب حضرت عائشہ سیدنا سے آپ یہ بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے، ان سے بڑا اللہ کا قریبی اور اللہ کا ولی ہوگا، نبی سے بڑا ولی کون آتا ہے بتائیے؟ ایک تو یہ ہوگی صحابہ کرام سے مثال، دوسری مثال حضرت حسن، یہ ذرا غور سے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور تفسیر کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن حضرت حسن بصری دیکھ لیں، مجاہد دیکھ لیں، حضرت اکرمہ دیکھ لیں وغیرہ، تابعین کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور مفسرین کے اندر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک عورت نے، جس طرح عورتیں ہوتی تھیں نا یا بچیاں، وہ گڑیوں کی شادیاں وغیرہ، تو اس نے ایک گڑیا کی ایسے شادی کی، ایسے جھوٹ موٹ نکاح کی رسم کی، اور اس کے اوپر ایک جانور ذبح کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ اس نے جانور جو ذبح کیا ہے اس گڑیا کے نکاح پہ، یہ بھی کھانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ بھی وما ذبح علی النصب کے اندر داخل ہے، اور وما اہل لغیر اللہ کے اندر داخل ہے۔ اس کے اوپر نام پر بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے وہ گڑیا کھالا، یہ دیکھ لیں، یہ اس زمانے کے اندر حلال و حرام کے لیے اور شرک کے معاملے کے اندر صحابہ کرام اور تابعین کی اتنی احتیاط تھی۔ اس لیے آج کل لوگ آج کل کے معاشرے کے اندر، خاص طور پر ہمارے انڈو پاک کے اندر، جو کہ معاشرہ کسی زمانے کے اندر مکس تھا ہندوؤں کے ساتھ، پھر اکبر کے دین الہی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہندو اور مسلمانوں کا ملانے کی کوشش کی گئی، تو اس معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگ حلال و حرام کے اندر احتیاط کرتے ہیں اور کوئی بھی ریزیمبلنس ایسی نہیں رکھنا چاہتے جو کہ ہندوؤں سے مشابت ہو، مندروں سے مشابت ہو، یا مشرکین مکہ سے مشابت ہو، اگر اس مشابت سے مکمل طور پہ اسے ڈسکریمنیٹ کرنا چاہتے ہوں، علیحدہ کرنا چاہتے ہوں، ڈیلیڈیٹ کرنا چاہتے ہوں، تو یہ احتیاط کوئی نئی نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے یہ احتیاط موجود ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی ایسا اسٹیشن جہاں کوئی جانور وقف کر دیا جائے یا ذبح کر دیا جائے، اور دل کے اندر یہ ہو کہ یہاں ذبح کرنے سے اللہ کے علاوہ کوئی اور خوش ہوگا، یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی مقصود ہو، وہ جس کی خوشنودی مقصود ہو وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ وما ذبح علی النصب کے اندر داخل ہوگا، اور وما اہل لغیر اللہ کے اندر داخل ہوگا۔ یاد رکھیے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ لات ہوں، وہ منات ہوں، وہ عزا ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہوں، لیکن اللہ کے علاوہ لغیر اللہ کے الفاظ آ گئے ہیں تو وہ اس کے اندر داخل ہوگا، اور ایسا فیل کرنا بھی یہ حرام ہے اور شرک ہے، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ تفسیر ہوگی وما اہل لغیر اللہ، اور یہ ساری تفسیریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تفسیر تبری کے اندر ہے، 3ری صدی ہجری کی تفسیر ہے، یعنی آج سے کوئی 1100 سال پہلے کی تفسیر ہے، اور تفسیر ابن کثیر ہے جس کے اندر ساری روایات موجود ہیں، یہ بھی کوئی تفسیر کسی نے آج کل نہیں لکھی، یہ روایات تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہیں، آج سے 700 سال پہلے کی لکھی گئی ہے تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے، نہ اہل حدیث کی ہے، نہ بریلوی کی ہے، نہ دیوبندی کی ہے، نہ شیعہ کی ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کے بارے میں تمام مکاتب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بہترین تفسیر آج تک لکھی گئی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ تو یہ ساری آپ کو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر سے ہیں اور تفسیر تبری سے ہیں، کہ عرب کے معاشرے کے اندر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ محل ان کسے کہتے تھے، اور استحلال سے کیا مراد تھا۔ تو یہ تو ہوگی وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر، ٹھیک ہے، کہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہو، وہ وما اہل لغیر اللہ کے تحت وہ حرام ہے۔ ایک تو اس کے اندر ذبح کرنے والی چیزیں بھی آ گئیں، اور دوسری اس کے اندر وہ بھی چیزیں آ گئیں جو کہ ذبح تو نہیں کیا جاتا ان کو، لیکن وقف کیا جاتا ہے غیر اللہ، جس طرح فرض کریں مندروں کے اوپر صرف لوگ گوشت تو نہیں پکاتے نا،
ان میں تو بہت سارے کیا کہتے ہیں وہ اکثر ہیں ویجیٹیرین. وہاں گوشت کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مندروں کے اوپر تقسیم ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے بتوں کی تعظیم، بتوں کی خوشنودی. آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے انڈو پاک کے معاشرے کے اندر تو بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہے. اب وہ چیزیں ذبیحہ تو نہیں ہیں، لیکن ان کی وہ ان کا مقصد ہے بتوں کو خوش کرنا. تو وہ چیزیں بھی چاہے ذبح نہیں ہے، فرض کریں وہ فروٹ ہے، فرض کریں وہ مٹھائی ہے، فرض کریں وہ دال روٹی ہے، فرض کریں وہ کچھ بھی ہے، لیکن مندر پہ وہ بٹ رہی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تعظیم بتوں کی، خوشنودی بتوں کی. تو یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر داخل ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح وہ بتوں کے لیے نظر مانتے ہیں، بتوں کے لیے منت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ بھی وما اہل بغیر اللہ کے اندر داخل ہے اور حرام ہے. تو ایسے کسی بھی اسٹیشن کے اوپر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا ہندوؤں کا مندر لے لیں، تو وہاں سے کوئی ایسی چیز لے کے کھانا بالکل جائز نہیں ہے. اسی طرح بے شک وہ کوئی اسٹیشن نہ ہو، آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، اب دو چیزیں ہیں. ایک کام آپ کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کے لیے آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کی، مرغی ذبح کی، یہ جائز ہے، مستحسن ہے، یاد رکھیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہاں بنیادی مقصد جو ہے وہ مہمان کی ضیافت ہے، کہ آپ نے ایک بکری ذبح کی، پکائی، مرغیاں ذبح کی، پکائی وغیرہ، مہمان کے لیے، یہ ضیافت ہے. یہ جائز نہیں بلکہ مستحسن ہے، بلکہ سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمان آئے تھے، جب فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے جو عذاب لے کے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فوراً ایک بچڑا ذبح کیا، ان کے آگے رکھا. تو یہ تو ضیافت ہے، جائز ہے. لیکن آپ کا دل جانتا ہوگا کہ آپ کے گھر پہ کوئی معزز آدمی آیا ہے جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں. ٹھیک، یہ میں اس سے بڑھتا ہوں کہ آپ اس کی بہت عقیدت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس کی اتباع کرتے ہیں، آپ اس کی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک، آپ کا وہ مرشد ہے، آپ کا وہ پیر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ضیافت کے لیے کرتے ہیں تو جائز ہے. یہ آپ کا دل جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے. اور اس لیے آپ نے 10 بکریاں ذبح کر دی، کھانی آپ نے ایک ہے، کہ دل کے اندر ہے کہ یہ مرشد کی تعظیم کرنی ہے، یا یہ جو میرے استاد ہیں، میرے پیر ہیں، ان کی میں نے تعظیم کرنی ہے. تو مقصد اگر تعظیم اور خوشنودی ہوگا نا، کہ جناب میرے وہ جو فلاں ایم این اے میرے گھر آیا، فلاں ایم پی اے میرے گھر آیا، 100 بکریاں ذبح کر دو، تو کل اخبار کے اندر بڑا نام آئے گا کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کے آنے پہ 100 بکریاں ذبح کی. یاد رکھیے گا، یہاں اب نیت کیا بنی ہے؟ خوشنودی، کہ فلاں بندے کی خوشنودی، اور وہ بندہ کہے گا واہ بھائی فلاں بندے نے میرے آنے پہ 100 بکریاں ذبح کر دی. اس طرح کا کوئی بھی کام جو کرنا ہے، میں نے مثال سیاسی دی ہے، مذہبی نہیں دی، تاکہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے یا مجھ پہ کوئی لیبل نہ لگا دے کہ میں کسی فرقے سے میرا تعلق ہے. تو یہ اس طرح کی، چلیں ہم اس کو ایک سیاسی انداز میں کر ایسا. اب اس طرح کا کوئی بھی ذبح کرنا کہ خوشنودی مقصد ہو، کہ فلاں بندے کے آنے پہ فلاں بندے نے اتنی زیادہ جانور ذبح کر دیے، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، یہ تمام وما اہل لغیر اللہ کے اندر. اور یہ آپ کی نیت جانتی ہے. دوبارہ کوئی آپ کے اندر گھس کے فتویٰ نہیں لگائے گا، آپ کی نیت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مقصد ضیافت ہے تو یہ بھی اللہ جانتا ہے. آپ کی ضرورت ہے، آپ 100 نہیں، آپ 200 بکریاں ذبح کریں. میں کہتا ہوں 2000 بکریاں ذبح کریں. ٹھیک ہے، یہ حج کے موقع پہ ذبح کتنی بکریاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لاکھوں ہوتی ہیں نا. جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، بلکہ اس کا حکم ہے. تو جہاں ضرورت ہے، وہ ضرورت اللہ کے لیے قربانی ہو، وہ ضرورت مہمان کی ضیافت ہو. ٹھیک ہے، وہاں جائز ہے، وہاں مستحسن ہے، وہاں اس کا حکم ہے، وہاں سنت ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں خوشنودی مراد ہو کسی کی، وہاں یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور یہ جو ہے شرک کے ساتھ ایک اشتراک ہے، جسے کہتے ہیں کہ اشتراک کہتے ہیں. فقہ کے اندر ایک ہوتی ہے ٹرم استعمال، کہ علت، کسی کام کی وجہ، کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو علت کہا جاتا ہے شریعت کے اندر. ٹھیک ہے، تو اور یاد رکھیں فقہ کا ایک قاعدہ ہے، اگر کہیں علت شیئر ہو جائے نا، علت مل جائے، یعنی وجہ مل، یعنی جسے اشتراک علت کہتے ہیں، اگر اشتراک علت ہو تو اشتراک حکم ہوتا ہے. جس چیز کے ساتھ علت ملا دی آپ نے، حکم بھی اسی چیز کا لگے گا. یعنی اگر فرض کریں علت وہی بن گئی نا، غیر اللہ کی تعظیم، خوشنودی وغیرہ، تو اب وہ عرب کے زمانے کے اندر ابو لہب کرے، ابو جہل کرے، ولید بن مغیرہ کرے، یا آج کل کے دور کے اندر ہمارا کوئی جو ہے وہ بڑا آدمی کرے، کوئی رئیس کرے، کوئی جاگیردار کرے،
کوئی MA کرے، کوئی پروفیسر کرے، کوئی پیر کرے، کوئی مرید کرے، جو بھی کرے، جو بھی کوئی کرے، تو وہ تمام جب اشتراک علت ہوگی تو اشتراک حکم ہوگا، وہ شرک کنسیڈر ہوگا، اور ایسا تمام جو ذبیحہ ہے وہ حرام کنسیڈر ہوگا، اس میں سے کھایا نہیں جا سکتا، چاہے آپ کے گھر بھیجا جائے یا آپ وہاں خود شرکت کریں، دونوں صورتوں کے اندر۔ یہ تو وضاحت ہوگی وما اہل بغیر غیر اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ گئی کہ کس ایک صورت ایسی بھی ہے جہاں یہ ساری چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، ایک ایکسیپشن ایسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار تو نہیں دیا، لیکن اس کے کھانے کی اجازت دی ہے، اور وہ ہے اللہ نے فرمایا فا تو من اضطر، من جو اضطر، جو کہ فمن اضطر، تو جو کہ مضطر ہو جائے، جو حالت اضطرار کے اندر آ جائے، جبکہ حالت اضطرار کا مطلب مجبوری کرنا غلط ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ مجبوریوں کی تو پھر ہم خود ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، خود جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں اور مجبوری بنا۔ حالت اضطرار کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ ایسی صورتحال کے اندر آ گیا اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی، اور اس حالت کو پہنچ گیا کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، جان چلی جائے گی، جان کے جانے کا خوف ہے۔ جب یہ صورتحال پہنچ گئی اسی حالت اضطرار کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں فرامدم مضطر ہو گیا، حالت اضطرار کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر لاچاری کی کیفیت کو، بھوک کی وجہ سے، بےتاب میں نہیں کہہ رہا، بھوک کی وجہ سے لاچار ہو گیا، فمن اضطر، تو جو کوئی بھوک کی وجہ سے حالت اضطرار کو پہنچ گیا، لاچار ہو گیا، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا، غیرہ سوائے باغن، آپ نے لفظ بغاوت سنا ہوگا، یعنی بغاوت کرنا، اسی لفظ باغ ہے، فمن اضطر غیر باغن، یعنی غیر باغن سوائے اس کے کہ باغن ہو۔ باغن مطلب کیا ہے کہ بغاوت کرنے والا، مقصد یہ نہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کی بغاوت کرنی ہے، یعنی مقصد دل کی خوشی نہ ہو، یعنی جب مجبوری میں کھائے گا، لاچاری میں کھائے گا تو خوش ہو کے تو نہیں کھائے گا، اس لیے یہاں بالغ ترجمہ غیر باغن مطلب ہے کہ نہ خوش ہو کے کھائے، وہ بھی جائز ہے، غیر باغن کہ نہ خوش ہو کے کھانے والا ہو، نہ بغاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حد سے، ولا عادن، عاد کا مطلب ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ عادن کا مفہوم یہ ہے کہ ایک حد ہے، ایک آپ کو لمٹ بتائیے کہ فلاں کام اتنا کرنا جائز ہے، اس سے آگے جائز نہیں ہے، تو جو بندہ اس حد سے آگے جائے گا اسے کہتے ہیں اسے فلا عاد، اسے کہتے ہیں عاد، وہ حد سے گزرنے والا۔ اور یہ حد کیا ہے کہ آپ کے لیے حالت اضطرار کے اندر اتنا ہی کھانا جائز ہے کہ آپ زندہ رہ سکیں، یہ نہیں کہ حالت اضطرار ہو، آپ نے جانور پکڑ لیا ہے اور آپ اس کا بہترین قسم کا باربیکیو بنائیں، ٹھیک ہے، اور خود پیٹ بھر کے کھائیں، ٹھیک ہے، اور 2 گھنٹے بعد پھر کھانا شروع کر دیں، یہ حالت اضطرار نہیں، یاد رکھیے گا، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اتنا کھانا جائز ہے جتنا کھانے سے آپ کی جان بچ سکے، یا اپنے ساتھ رکھ بھی سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ تھوڑا سا اتنا اور رکھ لیں کہ نہیں ملتا تو میں اس کو جو ہے وہ دوبارہ کھا لوں گا، جان بچانے کے لیے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو بندہ حالت اضطرار کو پہنچ گیا لیکن نہ بغاوت کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، ولا عاد، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، اور آگے لفظ دیکھیے گا تو اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ فَهُوَ لَا حرام علیہ، کہ اس کے اوپر یہ حرام نہیں ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ اگر لفظ سنیے تو فا تو لا اثم علیہ، لا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ حلال ہو گیا، نہیں، فرمایا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا۔ تو یہ حالت اضطرار اس وقت تک ہے جب تک اسے کھانے کی کوئی چیز نہ ملے۔ مثال کے طور پہ اس کو ایک بہت زبردست قسم کا جانور ملا ہے، اس کا گوشت بھی میں کہتا ہوں کہ مزیدار ہوگا اس کے لیے، اس نے باربیکیو بنا کے پاس رکھا بھی ہوا ہے، مثال کے طور پہ بھون کے رکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے اسے کوئی چیز مل جاتی ہے تھوڑا دور آگے جا کے یا کچھ ٹائم کے بعد، جو کہ نہ اتنی مزیدار ہے اور نہ کھانے میں اچھی ہے لیکن ہے حلال، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اسے وہ چیز کھانا پسند بھی نہیں ہے لیکن ہے حلال، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باربیکیو پھینک دے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ باربیکیو پھینک دے جو بنا کے رکھا ہے حرام کا، اور یہ حلال چیز ہے اسے پسند بھی نہیں ہے اس میں سے کھائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا کہ اگر ایسا اس نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ
غیر باغ ولا عاد نہیں دے، بلکہ باغ ہے اور عاد ہے، وہ اللہ کی حدود کو نافرمانی کرنے والا ہے اور حد سے گزرنے والا ہے۔ یہ ہے تفسیر کی حالت اضطرار کے اندر کیا حد، کھانے پینے کی کیا حد ہے، اور اس کو کھاتے ہوئے انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں ایک بات کہہ دوں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر رہتا ہے کسی ایسے نان مسلم کنٹریز کے اندر جہاں حلال دستیاب نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ یہاں تو حلال دستیاب ہی نہیں ہے کسی طرح بھی، تو میں حرام کھا لوں، یا میں کسی ایسے شہر کے اندر گیا ہوں کہ وہاں جو میرے لیے جو ہے وہ کوئی حلال، آج کل کوئی حلال چیز تو نہیں ہے، کھانا میں نے گوشت ہی ہے، تو میں کیا کہتے ہیں میکڈونلڈ وغیرہ کے اوپر جا کے بیف ہی کھا لوں، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی چیز آپ کی مرغوب غذا بھی نہیں ملتی تو آپ حلال میں سے جو آپ کو ملتا ہے فروٹ لے کے وہ کھا لیں، آپ کے لیے وہ جائز ہے، اور ایسی چیز کھا لیں، لیکن آپ کو وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پرماننٹلی اپنے اوپر حالت اضطرار طاری کر لیں، ہفتوں دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے، یا زندگی کے لیے کسی خاص انوائرمنٹ کے اندر۔ اس کو حالت اضطرار نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری نیت کے اندر فطور ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، حالت اضطرار کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے۔ حالت اضطرار جو ہے وہ بالکل ایک ٹیمپریری سچویشن کا نام ہے، اور ایک بالکل لاجاری کی کیفیت کا نام ہے، اور عام طور پہ ایسی حالت اضطرار ایک جو ہے نا آپ کی مہذب دنیا کے اندر وہ کوئی جنگل شنگل یا ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، ورنہ عام طور پہ آپ آج کل کی سویلائز ورلڈ ہے، اس کے اندر ایک تو حلال عام طور پہ اچھا مل جائے، حلال نہ بھی ملے کسی علاقے کے اندر تو حلال چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ جس کے اوپر آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ فش آپ کو مل سکتی ہے، فش تو ہر جگہ ملتی ہے، وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو اس کی، اب یہاں ایک اور اس سے ریلیٹڈ چیز ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ غیر اللہ کے نام پہ صرف ذبح نہیں حرام، بلکہ وہاں غیر اللہ کے نام پہ اگر کوئی کچھ اور چیزیں بھی دی جاتی ہوں تو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے وہاں فروٹ تقسیم کیا جاتا ہو مندر کے اوپر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، وہ بھی حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ کے اندر داخل ہے۔ اس طرح یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیں، کیا یہ مسئلہ یہ کیونکہ اہم ہے اس لیے میں بیان کرتا ہوں، کیا دوائی کے طور پہ حرام چیز کی اجازت ہے؟ دوائی کے طور پہ کیا حرام چیز کی اجازت ہے؟ فرض کر لیں، دیکھیں ایک تو حالت اضطرار ہوگی، یہاں دو چیزیں ہیں کہ دوائی کے اندر ایک حالت اضطرار آ گئی کہ اس بندے کو فلاں میڈیکیشن نہیں دیں گے تو مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تو حالت اضطرار والی سچویشن ہوگی، جان بچانے کے لیے تو یہ بالاتفاق اس کو حالت اضطرار کے اندر جو ہے اگر دوائی کے اندر حرام اجزاء بھی ہیں تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اب حالت اضطرار نہیں ہے، عام میڈیکیشن ہے، لیکن اس کے اندر ایسے اجزاء شامل ہیں جو کہ حرام ہے، مثال فار ایگزامپل اس کے اندر شراب کے اجزاء ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں فقہا کا اختلاف ہے کہ وہ دوائیاں جو لائف سیونگ ڈرگز نہیں ہیں لیکن میڈیسن کے طور پہ وہ ان کا یوز کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جب تک شدید ضرورت نہ ہو ان کو استعمال نہ کیا جائے، ایک بات ہوگی، لیکن اس کے اوپر جس چیز کے اوپر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مرض کے لیے جو آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کے لیے ایسی کوئی دوائی دستیاب ہی نہیں ہے جس کے حلال اجزاء ہوں، مثلا کھانسی کا شربت ہے، کھانسی کا شربت کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے حلال اجزاء ہوں، تمام کے اندر کوڈین یا الکحل وغیرہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اور یہ نشہ پیدا کرتی ہے، یا نشہ پیدا کرنے والی چیز آپ کو پتہ ہے حرام ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی چیز ایسی ہے ہی موجود نہیں تو یہاں فقہا نے دو شرطیں بتائی ہیں کہ وہ چیز، ایسی کوئی چیز میسر نہ ہو، اویلیبلٹی نہ ہو اس کی، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسی چیز جس کے اندر حرام کے اجزاء ہو۔ ایسی کوئی چیز جو کہ میسر تو ہے مگر افیکٹو نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز میسر تو ہے اور افیکٹو بھی ہے لیکن اتنی عام نہیں ہے، آپ کو آرام سے مل نہیں سکتی۔ آپ یہ تو نہیں کہ اس کے لیے آپ پھر وہ ایک اسپیشل شپ کر کے آپ یو ایس سے منگوائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہ تو چیز اگر دوائی اتنی عام بھی نہیں ہے اور اتنی افیکٹو بھی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر فقہا نے اجازت دی ہے کہ اسٹرکٹ کنڈیشنز کے اندر ایسی تمام دوائیاں پھر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل بہت ساری چیزیں جو یورپ سے آتی ہیں، میڈیکیشن، دیکھیں نا اس نے فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، لوگوں کو مشکلیں نہ بتاؤ۔ تو جو چیزیں
یہ یہاں جتنی بھی دوائی جس کے اندر ایسے اجزاء آتے ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو کنفرم ہے، میں شک کی بات نہیں، کنفرم ہے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں جن کا استعمال حرام ہے، جیسے شراب یا نشہ پیدا کرنے والی چیزیں، تو اب کوئی میڈیکیشن اگر مل جاتی ہے جو اتنی عام اور افیکٹو ہے تو پھر تو آپ کو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی میڈیکیشن ملتی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے یہ چیز اس کے اندر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ کی جتنی بھی چیزیں یورپ سے آتی ہیں ان کا حکم شامل ہوگی، اور وہ دوائیاں جن کے بارے میں آپ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی حلال جز ہے یا نہیں ہے، دیکھیے ایک تو چیزیں وہ جو پتہ ہے اس کے اندر ایک حرام چیز موجود ہے، اس کے انگریڈینٹس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو حرام ہے، تو وہ تو آپ کو حکم پتہ چل گیا۔ اب ایسی چیز جن کے انگریڈینٹ کے بارے میں آپ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ہی نہیں، اس کے اندر کوئی انگریڈینٹ حرام ہے یا حلال، جہاں صرف شک ہے، اگر صرف شک ہو تو اور زیادہ گنجائش ہے اس کو استعمال کرنے کی، یاد رکھیے، کیونکہ آپ کو کنفرم نہیں ہے، اس کے اندر حرام کا جز ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو ایسی کنڈیشن کے اندر شریعت نے آپ کو تھوڑی سی اور آسان کی، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو چیز یہ ہوگی کہ اگر کوئی ایسی چیز کسی ایسی چیز کا دوا کے طور پہ استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو یاد رکھیے دونوں کنڈیشنز، کہ اگر کوئی اتنی افیکٹو میڈیکیشن نہ ملے اور کوئی اتنی عام میڈیکیشن نہ ہو تو پھر آپ ایسی چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت نے اس کے اندر ایک آسانی لکھی ہے۔ یہ تمام جو مسائل ہیں آپ کو بتاؤں جتنے میں بیان کر رہی ہے آپ کی در مختار وغیرہ یا فتاوی شامی وغیرہ، اس کے اندر اور باقی فقہ کتابوں کے اندر یہ ساری اس کی تفسیر موجود ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میں آپ کو اس کی وہ چیزیں شیئر کر سکتا ہوں، بلکہ میں کچھ اسکرین شاٹ آپ کو شیئر کروں گا ڈیٹیلز کے لیے۔ یہ تو ہوگی حلال حرام کے بارے میں۔ اب میں اگلے حصے کو ٹچ نہیں کرتا کیونکہ 5 منٹس ہیں، اور یہ اگلی 3 آیات میں نے پڑھی تو تھیں لیکن وہ بہرحال اس کے اندر وہ نکل گئی، اس لیے میرے خیال میں ہم یہاں اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو اس کے بارے میں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور سوالات ذہن کی طرف سے، تو 5 منٹس ہمارے پاس ہیں، تو کسی کا کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو فرمائیے گا۔ سر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں 2 چیزیں میں نے بیان کی، ایک وہ چیز جو فوڈ ہے، خوراک، ٹھیک ہے، اور وہ دوسری چیز ہے جو کہ دوائی ہے۔ دوائی کا حکم آپ کو جو چیزیں دوائی کے طور پہ جس کی چیز کے اوپر میڈیکیشن کا لیبل ہے، ملٹی وٹامن ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرام کا اجزاء ہے اس کی تو آپ کو اجازت ہے، میں نے بھی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ باقی وہ رہی چیز جو فوڈ ہے، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس کے اندر چیز ہے غذا، نیوٹریشن، فوڈ، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، لیکن اس کے اندر کوئی حرام جز استعمال کیا ہے تو آپ کوئی حالت اضطرار کے اندر تو نہیں ہے نا کہ جی ایم او کھانا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ حالت اضطرار کے اندر نہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہو، یاد رکھیے، اور آپ کو انفارمیشن کنفرم ہے۔ میں کنفرمیشن کی بات کر رہا ہوں، صرف شک کی بات نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ ایک جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ٹومیٹو ہے، آپ کو کنفرم ہونا چاہیے اس کے اندر جو کوئی چیز استعمال کی گئی ہے، چاہے وہ ڈی این اے ہی ہو، وہ پگ سے لیا گیا ہے، تو یاد رکھیے پگ سے لی ہوئی کوئی بھی چیز، اچھا کہ عام مردار کی چمڑے کو حلال قرار دیا گیا ہے صاف کرنے کے بعد، لیکن جو پگ ہے خنزیر، اس کے چمڑے کی بھی حلال نہیں کیا گیا، حلال نہیں کہا گیا، تو پگ کی کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کسی بھی طرح اگر کیا گیا ہے،
اگر وہ کھانے پینے کی چیز کے اندر ہے تو وہ قطعاً وہ جو ہے وہ حرام ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے، اس کو آپ کہیں بھی رہتے ہو کسی بھی سچویشن کے اندر. میں نے بتایا کہ آپ سالوں کے لیے حالت اضطرار خود کریٹ کر کے اس کو آپ جاری نہیں کر سکتے. وہ چیز لے لیں جو کہ فوڈس تو اور بھی ملتی ہیں، وہ چیز لے لیں جو ملتی ہے کھانے پینے میں. دوائی کے لیے میں نے ایک جنرل بات بتا دی کہ اگر دوائی لیبل دوائی کا ہے تو اس کا سورس کوئی بھی ہے، وہ میڈیکیشن ہے نا، اور میڈیکیشن کی چونکہ علماء نے اجازت دی ہے تو میڈیکیشن کے طور پہ استعمال جائے گا. آئی ہوپ میں نے اس کو جو ہے وہ وضاحت کر دی تیمور صاحب. کوئی اور سوال ہو؟ ایک آخری سوال یہ کہ ہمارے پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے گائے کاٹو اور اس کا کھانے کا بندوبست کرو. تو اس کا کیا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کھانے کے اوپر کیا ہے، انتقال کے اوپر جو کھانا جو کیا جاتا ہے جس کو لازمی جز قرار دیا جاتا ہے کچھ علاقوں کے اندر. دیکھیے میت کے اوپر جو کھانا ہے نا، میں اس کی سوشل کباط کے اندر نہیں جاؤں گا، یہاں تو بات حلال و حرام کی ہو رہی ہے نا. اس کو اب کسی خوشنودی کے لیے تو ذبح نہیں کیا جا رہا، اس کا مقصد تو ضیافت مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے نا. اس کی سوشل کباط تو بہت زیادہ ہے، اس کو علیحدہ ٹاپک ہے، وہ پھر کبھی ڈسکس. سوشل کباط ہے کہ اگلے کا بندہ فوت ہو گیا اور آپ کو کھانے پینے کی پڑی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سوشل کباط تو ہے، لیکن وہ اس کو حرام اس لیے قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہاں کسی کی خوشنودی تو مقصود نہیں ہے نا. وہاں تو یہ کہ مہمان آئے ہیں، اب مہمانوں کو خود انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ بیف مٹن کھانے تو نہیں آئے، بلکہ وہ وہاں تعزیت کے لیے آئے. تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اگلے جو ہیں وہ جن لوگوں کا بندہ فوت ہوا ہے اس کے بارے میں انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، اور اس طرح کی چیزیں وہاں نہیں کرنی چاہیے. اس لیے بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اگر دیں بھی مہمانوں کو تو دال روٹی دیتے ہیں. یہ گوشت اور یہ چیزیں بہت جگہ، مثلا میرے گاؤں کے اندر بہت پہلے سے یہ چیز جو ہے نا انہوں نے بین کر کسی کی فوت پہ گوشت بالکل نہیں پکے گا، کوئی دال وغیرہ پک سکتی ہے، دیٹس اٹ. تو اس کے اندر سوشل کباط اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، مہمانوں کو کھلانا مقصود ہے، تو اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا. جی جناب تیمور بھائی، کوئی اور سوال؟ جناب کسی اور کا سوال کسی اور بھائی کا سوال ہو تو آپ سوال بعد میں بھیج سکتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے واٹس ایپ کے یا فیس بک کے ذریعے. چلیں جناب، جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو دوبارہ بہت 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 عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو اعمال ہم نے کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر جو ہدایت کا اور آخرت کے اندر جو ہے ہمارے لیے جو ہے جنت کے اندر دخول کا ذریعہ بنائے. اور ہم نے جو پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کرے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.